ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اصل میں ہم جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام مکمل ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمدللہ رب العالمین۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من لا يرحم الناس ولا يرحم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بھائی دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں منتخب کیا ہے، ہمیں چنا ہے، ہمیں پسند کیا ہے، اور ہم سے محبت بھی کرتے ہیں۔ اللہ نے ایک اندازے کے مطابق 18,000 مخلوق بنائی۔ کوئی مخلوق کو اللہ نے اس کی مرضی سے نہیں بنایا، کوئی مخلوق کو اللہ نے اس کی مرضی سے نہیں بنایا، اور کوئی مخلوق کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑی ہو کر یہ کہہ سکے اے اللہ آپ نے مجھے ایسے کیوں بنایا۔ جس کو بنایا، جیسے بنایا، جہاں بنایا، بس۔ اللہ کائنات کا جو نظام چلا رہی اپنی قدرت سے، اس کی وجہ ہے، ورنہ تو اللہ کے خزانے ایسے بے نیاز ہیں، اللہ کے خزانے ایسے بے نیاز ہیں، اللہ کے خزانے ایسے بے نیاز ہیں کہ سارے آدمی اللہ کی نافرمانی کرے تب بھی اللہ کو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اللہ نے حال ہی کے اندر ہمیں بتایا خانہ کعبہ بھی ویران ہے، مسجد نبوی بھی ویران ہے، بڑی بڑی مساجدوں میں طے شدہ لوگوں کو اجازت ملی، فرق کیا پڑا؟ ایسے خزانے سب سے کم مینٹیننس اللہ کے یہاں اگر کسی کا ہے تو وہ حضرت انسان کا ہے، انسان کا سب سے کم۔ افریقہ کا جو جنگل ہے وہاں سائنٹسٹ گئے تو ان کے ہاتھ ایک جانور لگا، عجیب قسم کا جانور جس کو انہوں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اب جیسے ہاتھ لگا پکڑ لیے، اپنی گرفت میں لیا۔ اب لینے کے بعد مختلف غذائیں اس کے سامنے ڈالے، وہ ہر چیز کو ترک کر دیتا۔ ایک گوشت کا ٹکڑا اس کے سامنے ڈال دیا، فٹ بول کے کھا لیا۔ تو لوگوں کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ جانور وہ ہے جو گوشت کھاتا ہے۔ اب اس کے سائز اور اس کے ہائٹ کے حساب سے 20 کلو گوشت ڈالے اس کو، ایسا ایک نوالے میں کھا گیا۔ پھر دیکھنے لگا اور کچھ آتک کیا ہے کی، پھر 20 ڈالے، پھر کھا گیا، پھر دیکھنے لگا اور کچھ ہے۔ 20 کر کے 1 کنٹل 20 کلو کھایا ایک وقت میں۔ اب اس کے بعد جو آڑا پڑا تو 2 دن تک ہوش نہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے، ماشاءاللہ سارے طلبہ بھی ہیں اس کے اندر،
300 रुपए को किलो गोश्त के हिसाब से 1 कुंटल 20 किलो गोश्त के कितने पैसे हुए? है अंदाजा? बोलते नहीं क्या अभी? 30,000 एक, कितने हो गए? एक बालिश है यहां, एक जानवर जिसको कोई पहचानता नहीं, उसके मेंटेनेंस का यह हाल है। अगर ये वाकया समझ में नहीं आता, जाओ सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाकये में। मैं दावत करता हूं, मैं दावत को नहीं कर सकते, कहीं को ले रहे चुप, काम नहीं करते, हम करते। सारा पका दिए, अल्लाह ने हुक्म दे दिया भेजना, हो भेजो। एक मखलूक आई सारा खा को चली गई और शिकायत ये करी, सुलेमान तुम्हारी दावत की वजह से आधा खाना मिला, वरना तो हम ऐसा बहुत खाते। इंसान अभी अंदाजा नहीं लगाता। इंसान के दिल के अंदर यह ख्याल है, कुरान पढ़ो तर्जुमे से, क्या कुरान है साहब, क्या कुरान का अंदाज है। अल्लाह क्या कुरान के अंदर फरमा रहे, कुल मैं यर्ज़ुकुकुम। ठीक है, तुम्हें तुम्हारी कंपनियों से पल रही, तुम्हें नौकरी से पल रही, तुम्हें दुकानों से पल रही, तुम्हें कारोबार तिजारत से पल रही। अल्लाह पूछ रहे, कुल मैं यर्ज़ुकुकुम। अपने आप से पूछो, कौन है खिलाने वाला, कौन है? इंसान का कोई मेंटेनेंस नहीं है, इंसान कुछ नहीं खाता, कम मेंटेनेंस का है इंसान, कम। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वो मौजज़ा दिया था, वो मखलूक की भाषा समझते थे। देखा चूंटी जा रही थी, रुका, ठहर गई। तेरा खाना और पीना क्या है बता। तो उसने कहा, सुलेमान मेरा क्या खाना है, 4-5 खतरे पानी है, 4-5 दाने हैं। दोनों जगह को एक जगह जमा करके चूंटी को रोक दिया, बोले अब ये खा, और कैद कर दिया। कुछ दिनों के बाद खोले तो उसमें भी बेचारी वो दाने, कुछ दाने बचा के रखी, कुछ पानी के खतरे बचे हुए हैं। है सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, अभी स्टॉक है, बच गया, क्यों ऐसा, पूरा नहीं खाए? तो चूंटी कहने लगी, सुलेमान मैं अपने हिरिस से मांगी, तू अपने दिल से दिया, अल्लाह जितना मुकद्दर में रखा मैं उतना ही खाई। जितना मेरे मुकद्दर के निवाले थे। यह जुमला सुलेमान अलैहिस्सलाम को इतना पसंद आया, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, बोल अब क्या होना, इनाम क्या होना, बहुत पसंद है तेरी हरकत। चोटी कहने लगी, सुलेमान बस अगर तू कुछ देना चाहता है तो इतना दे दे, मेरी जिंदगी का कुछ वक्त बढ़ा दे, मैं अपनी जिंदगी से कुछ ज्यादा जीऊं। है सुलेमान अलैहिस्सलाम कहने लगे, ये मेरे बस का काम नहीं है, कम मेंटेनेंस है, कम। इंसान कुछ नहीं खाता, बेशुमार अल्लाह की मखलूक है, मनो टनो खाने वाली, और उनकी कोई शक्ल नहीं है, कोई शक्ल नहीं। ना तो उनकी नौकरियां हैं, ना तो उनके लिए कोई शक्ल है, बराह रास्त अल्लाह के खजाने से मिलता है, वो खाते हैं और आराम से रहते हैं। हमें क्या परेशान क्या परेशान क्या परेशान थे। डोरों के बाहर बेल के नीचे सैनिटाइजर, फिर उस पर मास्क। कोई तो भी मखलूक, कोई तो भी जानवर मास्क लगा ले फिर है। कोई बीमारी नहीं, मस्त चल रही जिंदगी। इंसान समझता है ये धान मैं पिका रहा हूं, ये चावल मैं पिका रहा हूं। ठीक है भाई, तुम चावल पिका रहे, कई ऐसे रास्तों में दरख्त है जिसके बीच कोई नहीं लगाया, खुद ब खुद उड़ गए। अल्लाह जो ये दे रहे हैं, ये जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। अल्लाह फरमा रही, अरे इंसान तू नादान है, बेबस है, कमजोर है, तेरी अपनी कोई मर्जी नहीं है। हम दिए तेरा काम खाना है, हम पचे तेरा काम रहना है, हम बुला लिए तेरा काम आना है। एक बुजुर्ग रहमतुल्लाहि अलैह से पूछा कि आप अपनी जिंदगी में खुश हैं? तो वो कहने लगे बहुत खुश है। तो उनसे कहा वो कैसे?
تو وہ کہنے لگے ساری کائنات میری مرضی سے چل رہی. لوگ بولے ارے بولے یہ کیا جملہ بول رہے آپ, کیسا جملہ بول رہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے اللہ کی مرضی کو اپنی مرضی بنا لی, وہ جس حال میں رکھے ٹھیک ہے. کوئی مخلوق اللہ کے سامنے بولی نہیں میرے کو ایسا بناؤ بول کے, بنا دیے. پوری مخلوق کے اندر انسان بنے, ایک نعمت ملی. سارے انسانوں کے اندر صحت مند بنے, یہ دوسری نعمت. انسان تو بنا, صحت مند نہیں بنایا تو بڑی مشکل تھی. صحت مند بنا کر بھی ایمان اگر نہیں دیتا آخرت خراب. اللہ نے ہمیں منتخب کیا ہے, چنا ہے. کیوں چنا ہے؟ اس لیے چنا ہے کہ یہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, یہ ہماری نوکری کرتی ہے, ہم انہیں تنخواہ دیتے ہیں. یہ ہمارا کام کرتے ہیں, ہم ان کی ضرورتوں کا خیال کرتے ہیں. یہ ہماری باتوں کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں, ہم ان کے دلوں کے حال کو جانتے ہیں. کام ہے, ورنہ تو آنا کھانا چلا جانا یہ تو اور لوگوں کا کام ہے. نہیں, کام دیا گیا, ذمہ داری ڈالی گئی, اعتبار کیا گیا, بھروسہ کیا گیا, اعتماد کیا گیا کہ یہی ہے وہ بندہ جو یہ کام کو لے چل سکتا ہے, یہی وہ ہے انسان جو یہ کام کی عظمت کو سمجھ سکتا ہے, یہی ہے وہ آدمی جو کام کے تقاضوں کو لے کر چل سکتا ہے. اللہ نے چھانٹا, اللہ نے چنا. میرے قبیلے میں, میرے خاندان میں میرے جیسی صلاحیت رکھنے والے اور تھے, مجھ سے زیادہ علم رکھنے والے اور تھے, مجھ سے زیادہ سمجھ رکھنے والے اور تھے. اللہ چاہتے سب کو چن لیتے, نہیں, اللہ نے اٹھایا, اللہ نے اٹھایا کہ یہ ہے, یہ کام کر سکتا ہے, یہ امت کا درد لے سکتا ہے, یہ امت کا غم لے سکتا ہے, یہ امت کی تڑپ میں رو سکتا ہے, یہ لوگوں کے در در گھر گھر جا سکتا ہے. ذمہ داری ہے, کام دیا گیا ہے. ایک بچہ 4 ماہ جماعت میں جا کر آیا تو خالی صبح شام ملاقاتیں کر رہا, صبح ملاقات, شام ملاقات, وہاں گشت, یہاں گشت, یہ کام وہ کام, یہی کام میں لگا ہوا ہے. ساری بستی والے چڑ گئے اس سے, بابا کے سامنے شکایت کرے کیا تمہارا بچہ دیوانہ ہو گیا, صبح شام ایک ہی کام کر رہا, کچھ تو کام پہ لگاؤ اس کو, کچھ تو نوکری کرنے لگاؤ, دکان چلانے لگاؤ. تو بابا بولے نہیں جی میں بھی بہت سمجھا رہا ہوں مگر سمجھ رہا نہیں, اس کے اوپر فکر ڈالو کچھ تو بھی. تو کیا فکر ڈالوں؟ بولے بچی کی شادی ہے, کچھ تو پیسے لا, بولو اس کو, دیکھیں گے کیسا نہیں جاتا کام کو. ٹھیک ہے, باپ بچے کو بلایا اور کہنے لگا بیٹا بھان کی شادی ہے, کیسا کریں گے؟ بچے نے کہا ابا میں کیا کروں, بولو. تو کچھ پیسوں کا انتظام کر دے تاکہ بہن کی شادی ہو جائے. اب اس نے کہا ٹھیک ہے میں کر لوں گا. اب یہ گشتوں کے اندر, یہ ملاقاتوں کے اندر ہے, یہ کاموں کے اندر ہے, یہ سارے کام کر رہا. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو دین کے کام کو اپنا کام سمجھتا ہے اللہ اس کی ضرورت کے کام کو اپنا کام بنا لیتے ہیں. کام بنا لے, اپنا کام بنا لیتے ہیں. یہاں تک کہ فرمایا اس کی چاہت کو اللہ ایسے سنتے ہیں جیسے کوئی بچہ بڑے کی چاہت کو سن رہا ہے. اب یہ سارا کام کرتا, رات میں روتا, اللہ سے مانگتا. کچھ دن گزر گئے, پیسوں کا انتظام ہو گیا. اب وہ پیسوں کی تھیلی لیا, لے کر باپ کے پاس گیا, ابا ابا یہ پیسے لے لو. باپ بڑا پریشان ہو گیا, کام تو نے کچھ کیا نہیں, یہ پیسے کہاں سے لایا؟ تو بچے نے کہا آپ جس کے پاس کام کر رہی اس کا تنخواہ لے رہی, میں جس کے پاس کام کر رہا ہوں اس کا تنخواہ لیا. حضرت سے کسی نے پوچھا حضرت لاک ڈاؤن کے اندر آپ کا کیسا چلا گزر بسر؟ تو حضرت نے فرمایا ڈر اس کو ہوتا ہے جس کی دکان بند ہوتی ہے. ہمارے اعمال چالو تھے, ہم تو اعمال سے کھاتے ہیں.
ہم تو اعمال سے کھاتے ہیں. ہماری روزی ہماری تسبیحات سے ملتی ہے. ہماری ضرورتیں ہماری گشتوں سے پوری ہوتی ہیں. ہمارے گھر کے مسائل ہمارے سیروزات سے پورے ہوتے ہیں. ہمارے گھر کے چھوٹے بڑے مسائل ہمارے چلے میں جانے سے پورے ہوتے ہیں. یہ بیگ لے کر گھر سے باہر نکلتا ہے, اللہ 2 فرشتوں کے اس کے گھر کے دروازے پر ٹھہرا دیتے ہیں, دیکھ میرے بندے نے میرے دین کے تقاضے پر نکلا ہے, اب اس کی ضرورت ہے, یہ میری ذمہ داری ہے. چنا گیا ہے کہ یہ کام کر سکتے ہیں, یہ کام میں چل سکتے ہیں, یہ کام لے سکتے ہیں. کام کی قدر کو سمجھیں, کام کی عظمت کو سمجھیں. کام میں نہیں لگنے سے پہلے ہمارے کیا حالات تھے, کام میں لگنے کے بعد کیا حالات بن گئے. جس وقت میں کام میں نہیں تھے ہمارا کیا وجود تھا, کام میں لگ گئے ہمارا کیا وجود بن گیا. کام کے کرنے پر اللہ نے دنیا کی کیسی ترقی دی اور آخرت کی کیسے ترقی دی. ہمارے محلے کے اندر ایک صاحب تھے, ان کی نوکری چلی گئی تو وہ بیچارے کمپنی میں ہیلپر کے کام کو چلے گئے, ضرورت پوری ہو جائے. کمپنی میں ہیلپر کے کام کو چلے گئے تو 8-10 دن کے بعد ان کی تشکیل ہو گئی, آپ کو 4 ماہ جانا ہے. اب وہ بیچارے تیار بھی ہو گئے, چلو بھائی ٹھیک ہے چلو چلیں گے. 8-10 دن وہ کمپنی میں کام کیا ہیلپری کا, اس کے بعد بغیر اطلاع کے چلے گئے 4 ماہ. 4 ماہ جماعت میں وقت لگا کر آ گئے. آنے کے بعد دل کے اندر یہ شک ہے, یہ خیال ہے کہ اب میں 8-10 دن کام کرا, وہ کیا میرے کو کام پر رکھ لیتا. چہرہ بھی آ گیا, لباس بھی بدل گیا, زلف بھی آ گئے. ایک بار جا کو تو دیکھیں گے, رکھ لیا تو اچھا ہے, نہیں رکھ لیا کوئی بات نہیں. اب گئے ہیں کام پر, کمپنی والا رکھ لیا. 12 دن وہ کام کرے, 13ویں دن 10 آدمیوں کا کانٹریکٹر اللہ نے ان کو بنایا. 4 ماہ پہلے ہیلپر تھے, 4 ماہ اللہ کے راستے میں لگے, اللہ نے روزی ایسے کھول دی, یہ 10 آدمیوں کے کانٹریکٹر بن گئے. دودھ بیچنے والوں کی زندگیاں بدل گئی, مدرسے میں پکانے والوں کی زندگیاں بدل گئی. ایک صاحب مدرسے میں کھانا بناتے تھے, تشکیل ہو گئی, وہیں سے اللہ کے راستے میں چلے گئے. آج کے زمانے کے ارب پتی آدمی ہیں, جو اللہ کے دین کو اپنا سمجھتا ہے, اللہ اس کی ضرورتوں کو اپنا سمجھتے ہیں. اسی لیے بھائی دوستو ایسا نہ ہو, اللہ قرآن میں فرما رہی, دیکھو اگر تم کام نہیں کرو گے ہم ایسے لوگوں کو کھڑا کریں گے وہ تم سے اچھا کام کریں گے. ہمارا جو متعلقہ حلقہ ہے, جس حلقے میں ہماری مسجد ہے, ہمارے حلقے کے ڈاکٹر عبدالسلام ہے جو نو مسلم ہے. ان کی والدہ بھی ابھی غیر مسلم اسلام قبول نہیں کری, والد صاحب بھی اسلام نہیں قبول کرے. 3 بیرون کے سفر ہو گئے, 2 حج ہو گئے, مستورات کے ذمہ دار ہیں. کیا اللہ کام لے رہے, کیا اللہ کام لے رہے, ان سے سمجھ میں دیوانی دھن کام کی. جب بھی ملے مزوار جماعت کی بات, جب بھی ملے ملاقاتوں کی بات. ادارے ملیہ کے اندر ایک ساتھی ہے جن کا نام فاروق بھائی ہے, وہ بھی اسلام لے کر آئے. 700 آدمیوں کو اسلام کے اندر داخل کیا, 2500 آدمیوں کی تشکیل کی, 2500 لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکالا. اور دیکھے تو ایسا 1-2-4 بال ہے داڑھی کے, بس محسوس نہیں ہوتا. اگر وہ بندہ بات کرنے بیٹھ جائے تو آدمی پیچھے بھی نہیں دیکھتا, بس وہیں سے سامان لے کر چلا جائے. یہ عبرتیں ہیں ہمارے سامنے. جب بھی اللہ کے راستے میں چلے جاتے ہیں, ہمارے علاقے کے ڈاکٹر صاحب ان کی اماں کو بلاتے ہیں, اماں اماں میں جا رہا ہوں جماعت میں, بولتے ان کی اماں آ جاتے, اور وہی حالت میں آتے بے دینی کی, وہی ٹیکا ہوتا, وہی لباس ہوتا. کام لے رہی اللہ, ہمیں کام لے رہی. کام لینے پر آئے, اللہ نے کس سے لیا؟ ابابیل سے. ہماری کیا حیثیت, ہماری کیا صلاحیت, ہماری کیا طاقت. اللہ نے بتایا بڑی طاقت کے سامنے چھوٹی طاقت ڈال دی, چھوٹی.
ہاتھی بڑی طاقت ہے, اللہ چاہتے تو اسی بڑی طاقت سے اس کو شکست دیتے, مگر نہیں, اللہ نے اپنی قدرت بتائی, ہاتھی کے سامنے ابابیل کو ڈال دیا. یہ طاقتور ہے, یہ کمزور ہے, مگر جیت اور ہار کا فیصلہ ہم کریں گے. ہاتھی ہار گئے, ابابیل جیت گئے. چونٹی سے کام لیا اللہ نے, چونٹی سے, بھیڑیے سے کام لیا. جہاں تقاضا ہوگا اللہ کام لیں گے, جہاں تقاضا ہوگا اللہ کام لیں گے. یہ ہماری خوش قسمتی ہے, یہ ہمارے نصیب ہے کہ ہم تقاضوں پر چل رہے, ہم کام کو سمجھ رہے, ہم کام کو لے رہے. اگر ہماری کوئی حرکت, اگر ہمارا کوئی عمل, اگر ہمارا کوئی کردار اللہ کو ناپسند آ جائے, ایسا سائیڈ میں کر دیں جیسا مردہ مچھلی سمندر جیسے مردہ مچھلی کو سائیڈ میں کر دیتا ہے. ہمارا گمان ہوتا ہے, ہمارا خیال ہوتا ہے کہ ہم مشورے میں نہیں بیٹھ رہے, نہیں, تمہیں بٹھایا نہیں جا رہا. ہمارا گمان ہوتا ہے کہ ہم وقت نہیں لگا رہے, نہیں, یہ غلط خیال ہے, تمہیں لیا نہیں جا رہا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہوٹل اوبرائے کھلی نظام الدین کے آس پاس میں, جس کی افتتاح کے لیے, اوپننگ کے لیے امیتابھ بچن کو بلایا گیا. ساتھیاں شکایت لے کر چلے گئے, کہنے لگے حضرت بولے ہوٹل کھل گئی, بے دینی کے مناظر اب یہاں نظر آئیں گے. تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بھائی دعا کرو کہ اللہ یہ ہوٹل کو بھی دین کے کام میں لے لے. اس وقت میں حضرت نے وہ بات کہی, ابھی جو لاک ڈاؤن سے پہلے مارچ میں لاک ڈاؤن ہوا, فیبروری, جنوری کے اندر جو مشورہ ہوا, مارچ میں جو مشورہ ہوا, عالمی مشورہ پوری دنیا کا, 200 آدمی وہ ہوٹل میں رکے. 22 مارچ سے لاک ڈاؤن ہوا, 11 اور 12 مارچ کا جو مشورہ تھا, 200 آدمیوں نے اپنے عمل وہ ہوٹل میں کیے. تو حضرت کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے. جیسے حضرت کو اطلاع ملی, حضرت نے فرمایا کہ حضرت نے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت میں یہ بات بتائی تھی. آج اللہ نے ہمارے لیے سواری کا انتظام کیا, یہ وہ نعمت ہے جو دین کے تقاضوں پر استعمال کرنے کے لیے اللہ نے دی ہے. ہماری روزیوں کا کھل جانا, ہمارے لیے سہولتوں کا آ جانا. پربھنی کے ایک نظام بھائی بلکہ تھے, حال ہی میں انتقال ہوا, اللہ انہیں جنت نصیب کرے, کرانے دکان میں کام کیا کرتے تھے. اب جب کرانے دکان میں کام کرتے تھے تو دشواری ہوتی تھی, مہینے 3 دن جانا, سال میں چلا جانا, وہ نہیں چھوڑتا تھا. اب وہ بیچارے کیا کرے, ارے بھائی بہت مشکل ہو رہی, بلکہ اختیاری کام شروع کرے چائے پتی کا. کچھ نہیں کرنا, چائے کی پتی بیچنا. اب یہ صبح ٹی وی ایس گاڑی پہ چائے کی پتی لے کر نکلتے, 2 گھنٹے میں پھر مرکز آ جاتے, 2 گھنٹے میں کام ختم, باقی کا پورا وقت مرکز کو. تو ہماری جب ملاقات ہوئی, ہم نے کہا نظام بھائی 2 گھنٹے میں آپ کیسے کام کر لیتے؟ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ دیکھو صاحب, میں صبح مشورے میں بیٹھتا ہوں, ملاقاتیں کرتا ہوں, تسبیحات کر کے سیدھا کاروبار پہ چل جاتا ہوں. تو کسی دروازے پر مجھے آواز دینے کی ضرورت نہیں پڑتی, میرے پہنچنے سے پہلے گراہک پیسے لے کے ٹھہرتا. یہ ہے اللہ کی مدد, یہ اللہ کی نصرت. جو اللہ کے دین کا کام کر رہے, اللہ اس کا رائے گا کریں گے, اللہ دیں گے, اللہ دیں گے. دین کے اوپر مال خرچ کر رہے ہیں, اللہ مال میں برکت دے رہے ہیں. دین کے تقاضوں پر لگا رہے ہیں, اللہ اس میں برکت دے رہے. تو جان لگے تو جان میں برکت نہیں دیں گے. نقد جو انعام اللہ کے راستے میں لگنے کے بعد جو ملے گا, سب سے پہلا انعام یہ ہے, اللہ روزی کھول دیں گے. روزی جان دے بھائی, بہت رویا بیچارہ, بہت پریشان ہوا, روزی کھولے تو اچھا کام کرتا. 4 ماہ چلا, دل کھول کے کام کرا, تو اللہ کیا کرتے, اگر اس کو روزی میں تنگ کر دیے تو انہیں کام نہیں کر سکتا, واپس آتے ہی تھوڑی روزی کھولتے, پوری بھی نہیں, تھوڑی. اب جیسے تھوڑی روزی کھل گئی, روزی کے دیوانے ہو گئے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ, کام میں لگنے کے بعد لوگ طبقوں کے حوالے ہوتے ہیں, طبقوں کے. 4 ماہ جماعت میں چلے گئے, کسی کو عبادت کا دین سمجھ میں آیا تو عبادت کے ہو گئے, کسی کو تلاوت کا دین سمجھ میں آ گیا تو تلاوت کے ہو گئے,
کسی کو خیر کپڑا بانٹنے کا دن سمجھ میں آ گیا تو اس کے ہو گئے, کسی کو کھانا کھلانے کا دن سمجھ میں آیا تو اس کے ہو گئے. حالانکہ یہ ساروں کا مجموعہ دعوت کی محنت ہے. خیر کی جو بات ہے, خیر بھلائی یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو ایک جوڑا کپڑا پہنا دیں گے عارضی ضرورت, ایک وقت کا کھانا کھلا دیں گے عارضی ضرورت, اگر کسی کو گھر دلا دیں گے عارضی ضرورت. من لا یرحم الناس ولا یرحم, انسان پر انسانیت کا بنیادی رحم کا درجہ یہ ہے اسے جہنم سے بچایا جائے, اس کو کام میں جوڑا جائے, اس کو وہ محنت میں لگایا جائے جو محنت نبیوں سے لی جاتی تھی, نبیوں سے کام لیا جاتا تھا. اور کیسا کام, ایسا کام, حالات بھی ڈالے جاتے, مسائل بھی ڈالے جاتے. معراج کا واقعہ ہمارے سامنے ہے, کیسا احترام آپ کا, کیسا اکرام آپ کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے, آگ ٹھنڈی ہو گئی. اندازہ لگائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طیف کے سفر میں گئے تو کیا وہ اللہ کو مشکل تھا جو پتھرے پڑ رہے تھے وہ پھول بن جاتے؟ بنفس نفیس آپ کے جوتے خون سے رنگین ہوئے ہیں, آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں, آپ کی دونوں بیٹیوں کی طلاق ہوئی ہے, کیا مشکل تھا؟ آپ کو 1,24,000 پیغمبروں کا امام بنایا گیا اور یوں کہا گیا نبی تم نہ ہوتے تو ہم کائنات کی کوئی چیز نہیں بناتے. محبت ایسی. جبرائیل کو بھیجا گیا لینے کے لیے, جبرائیل جاؤ لے کر آؤ, سارے احکامات دنیا میں لائے, نماز کا حکم کے لیے خود بلایا. حضرت جبرائیل فرماتے ہیں ایک قدم آگے گیا میں جل جاتا ہوں, میں نہیں چل سکتا. آپ احترام کی جگہ اپنے جوتے اتارنے لگے. احترام اللہ نے بتایا اے نبی جی جوتوں سمیت آئیے, جوتوں سمیت آپ کو بلایا گیا. پھر یہ کیا ہوا, کیا وجہ تھی؟ لاڈلے پیغمبر کہا, عرش معلی پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا گیا. آدم علیہ السلام کو تسلی دی گئی, ہے آدم 40 سال روئے, آخر میں کیا ہوا؟ میں نے کہا اللہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کے صدقے میرے دعاؤں کو قبول کر دے. فوراً پوچھا آپ کو کیسے معلوم؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا میرے شریر میں جان ڈال دی گئی, اس وقت میں نے عرش معلی پر دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, تو مجھے اندازہ ہو گیا یہ کوئی اہم شخصیت ہے جس کا نام اللہ کے نام کے ساتھ جڑا ہے. محبت ایسی ہے, طلب اور تڑپ ایسی ہے, فکر ایسی ہے, پھر کیوں یہ مجاہدے کروائے گئے؟ ایک صحابی آئے, آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ اب ہم سے کھودا نہیں جاتا, ہمارے پیٹ پر پتھر بنے گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر ہٹائی اور بتایا 2 پتھر بتائے, 2 پتھر. صحابہ تھک گئے, کہنے لگے ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ. کیسے کیسے حالات, کیسے کیسے مسائل, ذرا ہم اندازہ تو لگائیں, ذرا ہم غور تو کریں. ہمارے نبی سب سے لاڈلے, مگر یہ طیف کے سفر کا جو واقعہ ہوا, یہ بوڑھی کو کچرا ڈالنے کا جو واقعہ ہوا, یہ 63 سالہ زندگی جو دی گئی, یہ مکے سے جو دھکے دیے گئے, یہ کہ اس کا علم اللہ کو نہیں تھا؟ اللہ قوم کو بتلانا چاہ رہے تھے, اللہ امت اور دنیا کو بتلانا چاہ رہے تھے دیکھو جو دین کے بیڑے کو, دین کے کام کو اٹھائے گا اس کے اوپر ایسے حالات آئیں گے اور ایسے حالات میں جمنا پڑے گا, اپنی محنت کو آگے بڑھانا پڑے گا. اب جب وہ محنت سے آگے بڑھتا ہے ہم اس کو ایسے انعامات دیتے ہیں نہ اس کی آنکھیں دیکھ سکتی ہیں نہ اس کے دماغ میں سے خیال آ سکتے ہیں. ہاں کر کر تو دیکھیں, چل کر تو دیکھیں, کہہ کر تو دیکھیں. پہلے دن حضرت ابوبکر صدیق ایمان لائے رضی اللہ عنہ, 6 آدمیوں کو لے کر آئے. دوسرے دن 46,000 دینار لے کر آئے. کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کو اپنا آقا مان لیا,
کل جان لگایا، آج مال لگایا، مال دے دیا. اب دیتے 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 حالت یہ ہو گئی سب چلا گیا. سب اللہ کے راستے میں جانے کا اعلان ہو گیا. حضرت ابو بکر اٹھے، دوڑے دوڑے گئے، گٹھڑی باندھی، جو ہے سب بھرنے لگے. گٹھڑی باندھ لی، باہر نکلے. پھر دل کے اندر خیال آیا کچھ تو بھی چھوٹی ہے کیا آئے گی. پھر اندر چلے گئے، پھر دیکھا، پھر دیکھنے لگے، کچھ ملا، پھر باندھ لی. پھر باہر آئے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی چیز چھوٹ جائے اور میں اللہ کے نبی کی نظروں میں کم ہو جاؤں. پھر واپس گئے. تیسری مرتبہ گئے تو ان کی نظروں میں ایک سوئی پڑی، ایک سوئی نظر میں پڑی جس کا ناکا ٹوٹا ہوا ہے، نوک ٹوٹی ہوئی تھی، وہ بھی ڈال دیے. اب گٹھڑی پکڑ کے آ گئے اللہ کے نبی کی محفل میں. ٹھہر گئے پیچھے. اخلاص تھا، طلب تھی، تڑپ تھی. وہ گٹھڑی کے وزن کو دیکھ کے حضرت عمر سوچنے لگے آج تو میں ابو بکر سے آگے بڑھ گیا، میرا وزن ہے ان کا کم ہے. ہونا یوں چاہیے تھا کہ اللہ کے نبی یہ کہتے کون کیا لایا ہے، کون کیا لایا ہے. حضرت ابو بکر پیچھے ٹھہرے. اللہ کے رسول ابو بکر ادھر آؤ. پہلا سوال یہ کیا ابو بکر یہ کہو چھوڑ کر کیا آئے. حضرت عمر کہنے لگے میری چیخیں نکل گئی اور میں نے اسی وقت ہار مان لی کہ میں ابو بکر سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. ببول کے کانٹے ہیں، پتوں کا لباس ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو دیکھا، آپ کی چیخیں نکل گئی. کیسے لوگ اللہ نے میرے حوالے کیے ہیں جو دین کے تقاضوں پر اپنے آپ کو کنگال کر دیے. حضرت جبرائیل امین آ گئے، وہی حالت ہے. آپ نے پوچھا جبرائیل یہ کیا حال ہے، کیسے لباس پر آ گئے. حضرت جبرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ میچ نہیں، ابو بکر کا عمل اللہ کو اتنا پسند آیا سارا آسمانی دنیا یہی لباس میں ہے. اللہ رکھ لیتے نہیں. دنیا پر لگانے والوں کو اللہ دے رہی تو دین پر لگانے والوں کو کیا دیں گے. دین کے تقاضوں پر لگانے والوں کو کیا دیں گے. اس لیے کام کی قدر کریں. کام کی کیسی مبارک محنت کے اندر ہمیں جوڑ دیا گیا، کیسے مبارک کام ہم سے لیا جا رہا. میدان قیامت ہوگا، سارے انبیاء ہوں گے، ساری قومیں ہوں گی، ایک ایک آدمی کے پیچھے ہزاروں لوگ جنت میں جائیں گے. لوگ دیکھیں گے، کہیں گے یہ کون سے نبی ہیں. کہا کوئی نبی نہیں ہے، اتنے لوگ ان کے پیچھے جنت میں جا رہے، کون ہے یہ. تو کہیں گے یہ امت محمدیہ کے وہ افراد ہیں جو خود بھی دین پر چلتے تھے، لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے. ہمارے حضرت فرما رہی کہ جس مسئلے کے لیے کام سے رکنا وہ مسئلے کا حل بھی نکلنے میں ہے. کہاں تک بچائیں گے، کب تک بچائیں گے. یہ جان بچانے کی نہیں ہے. بائی پاس سرجری کرا رہے لوگ بچنے کے واسطے، آپریشن کرا رہے بچنے کے واسطے، دواخانوں میں ایڈمٹ ہو رہی بچنے کے واسطے. کسی سے بیمار سے پوچھا رے صاحب دواخانہ کیوں جا رہی، تو کسی طریقے سے مجھے زندگی مل جائے. مگر میرے خدا کا قانون دیکھو، 12 ڈاکٹروں کے بیچ میں، آئی سی یو کمرے سے ڈاکٹروں کے بیچ میں اللہ نے شریر کو رکھ کے روح کو نکال دیا. نہ یہ ڈاکٹر کچھ کر سکے، نہ یہ کمرہ کچھ کر سکا. یہ جان تو کھپانے کے لیے دی گئی ہے کہ دیکھو جان کو دین کے تقاضوں پر کھپاؤ، پھر ہم تمہیں وہ انعام دیں گے تم تصور نہیں کر سکتے. ایک بزرگ فرما رہے تھے 500 سال کے عابد سے جنت کی حور نظر سے نظر ملا کے بات کرتی. اب اس کے سامنے اگر داعی چلا جائے جو دین کی محنت کرتا تھا تو فرمایا حور داعی کو دیکھتے ہی بے ہوش ہو جاتی. کام کو سمجھیں، کام کی قدر کریں، کام کی عظمت کریں کہ یہ وہ کام ہے جس سے ہماری زندگیاں بدلی ہیں. یہ وہ کام ہے جس سے ہماری نسلوں کے ہدایت کے فیصلے ہیں. یہ وہ کام ہے ہمارے گھروں کے اندر علم کے خزانے اس سے کھلے ہیں. یہ وہ کام ہے جس سے اللہ نے لوگوں کی نظروں میں ہمیں عزتوں کے تاج پہنائے ہیں. یہ وہ کام ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ہے. کیا
کیا نصیحت کر رہی, پوری زندگی دین کے کام میں چلتا رہا, میں مر بھی گیا, میرے جنازے کو بھی اللہ کے راستے میں لے کر چلنا, جہاں تک لے چلو اس کے بعد مجھے دفن کر دینا, تاکہ میں اللہ کے سامنے کہہ سکوں پوری زندگی تیرے راستے میں چلا, یہاں تک کہ میرا جنازہ بھی چلا. کیا ہماری آنکھوں کے سامنے حضرت حمزہ کی شہادت نہیں ہے؟ کیا ہماری آنکھوں کے سامنے حضرت سمیہ کا برچہ نہیں ہے؟ کیا ہماری آنکھوں کے سامنے بی بی آسیہ کے وہ ٹکڑے نہیں ہیں؟ کیا ہماری آنکھوں کے سامنے حضرت بلال کے اوپر رکھے جانے وہ پتھر نہیں ہیں؟ کیسے مجاہدے کیے, کیسی تکالیفیں کی. بیر معونہ کی لڑائی, 70 قرا کو شہید کر دیا گیا منافقوں نے. یہ تو وہ کام ہے, ہاں کام ہے. ماں یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ زمانے میں ایک آدمی کہنے لگا, حضرت بہت دن ہو گئے, گھر جانا چاہتا ہوں. حضرت نے فرمایا نہیں, ابھی تقاضے ہے, ابھی رک جاؤ. پھر 2 دن کے بعد پھر آیا, کہنے لگا حضرت اب گھر جانا چاہتا ہوں. نہیں, ابھی تقاضے ہیں, رک جاؤ. تیسری مرتبہ آیا, آ کر کہنے لگا نہیں حضرت میں اب تو جا رہا ہوں گھر کو, میں جا رہا ہوں. حضرت نے کہا جا, چلا ہی جا. دنیا نے دیکھا نظام الدین کے سامنے کچرا چنتے ہوئے ملے. کام میں چلیں گے, ترقیاں ہیں. ہاں وعدے کیے ہیں ہم نے, یہ چلے لگا کر اللہ سے وعدے کیے ہیں, اے اللہ ہم موت تک اس کام کو سنبھالیں گے, موت تک اس کام کو کریں گے. ورنہ ایسی کئی مثالیں ہیں, کئی 4 مہینے لگائی, یہ بڑے بڑے چہرے, یہ بڑے بڑے زلف, یہ لباس, مگر جب دنیا کے گئے, دنیا کے ہوئے, یہ چہرے نکل گئے, یہ لباس چلے گئے, یہ زلف چلے گئے. بے دینی کی حالت میں تھے, اسی بے دینی کی حالت میں دنیا سے چلے گئے. ماں یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, کام کی انتہا, کام کا مقصد یہ ہے ہر آدمی جو مسلمان دنیا سے جا رہے وہ ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے. یہ ہے کام کا مقصد. کام کرنے والا کام میں چلتے ہوئے مرے. اللہ جزائے خیر دے, اللہ عمر میں برکت دے. ہمارے ملے پلی کے اشرف بھائی زندگی کام میں چلے, کام میں چلتے 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 نظام الدین پہنچ گئے, اللہ نے وہی روح نکال لی. دائی تو ایسا ہوتا ہے, وہ سینٹروں کے جوڑ میں مرتا ہے, وہ تو تعلیم کے اندر مرتا ہے, وہ تو گشتوں کے اندر مرتا ہے, وہ تو سیروزہ کے اندر مرتا ہے. دائی روڑوں کے حوالے نہیں ہوتا, دائی کی موت ٹکڑے ہو کر نہیں ہوتی. جب اس کے جنازے کو ٹٹولا جائے, اس کے نزدیک سے کبھی مسواک نکلتی ہے تو کبھی تسبیح نکلتی ہے. یہ کام کا نچوڑ ہے, یہ کام کے مقاصد ہے کہ کام کے کرنے والے اعمال سے لینے والے بنے, مال سے نہیں. کہ ہم جس کا کام کر رہے ہیں ہم اس سے لیں گے, ہمیں دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے, ہمیں دنیا سے کوئی مطالبہ نہیں, ہم کچھ نہیں چاہتے, ہمیں دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم تو جس کا کام کریں ہم براہ راست اسی سے لیں گے, اور ہمیں یقین ہے وہ ہمیں دے گا. کیسا دے رہا ہے, کیسا دے رہا ہے. آلو بیچنے والے کا حال یہ ہے, بیرون کا سفر, گھر کے اوپر چھت برابر نہیں ہے, امریکہ کا سفر, چلنے کے واسطے پہننے کے واسطے کپڑے نہیں ہے, افریقہ کا سفر. شکلوں کو دیکھو, کوئی شکل نہیں ہے, نہ نوکری ہے, نہ دکان ہے, نہ مکان ہے. اللہ بتا رہے اپنی قدرت کو, دیکھو ہم جسے دین کا کام لینا چاہ رہے کیسے کام لے رہے. ملکوں کا سفر ہو رہا, خاندان قبیلے کے اندر سارے گھر کے دیوانے ہیں, یہ دعوت کا دیوانہ ہے. اللہ دنیا پھرا کے بتا رہے, دنیا پھرا کے بتا رہے کہ دیکھو دین کے تقاضوں کو لو پھرو. ایک جماعت بنی, 2 مہینے انگلینڈ, 2 مہینے امریکہ. کہا کتنے خرچ کی جماعت ہے, بہت پہلے کی کارگزاری ہے, لاک ڈاؤن سے پہلے کی. کتنے خرچ کی جماعت ہے؟ ساتھیوں نے کہا حضرت 10 لاکھ کی جماعت, 10 لاکھ خرچ کی جماعت ہے. حضرت مسکرانے لگے, کہنے لگے بھائی ہمارے یو پی کا حال تو یہ ہے,
لوگ ایک شادی میں 10 لاکھ اڑا دیں. اب ساتھی خاموش ہو گئے, کہنے لگے کچھ اور بڑھاؤ, کچھ اور بڑھاؤ. تبھی ساتھی مشورہ کرے, آپ اندازہ لگائیے رکشہ چلانے والے کی بیٹی کی شادی بھی 5 لاکھ سے کم نہیں ہو رہی. نہیں. ابھی ایک مؤذن صاحب کی بچی کی شادی ہے ہماری بستی کے, 2 تولے سونا 1 لاکھ, یونیکارن گاڑی 1 لاکھ, 50,000 ختم دینے کے, 2.5 لاکھ یہ ہو گئے. اب اور دیگر سامان 5 لاکھ, 5 لاکھ سے کم نہیں. معمولی پان کا ڈبہ بھی 5 لاکھ سے کم نہیں ہے. ایک پان ڈبے والے صاحب حج کو جا رہے تھے, لوگوں نے کہا کیا صاحب پان بیچ بیچ کے آپ حج کو جا رہی, گٹکے بیچ بیچ کے حج کو جا رہی, تمہارے کسٹمر کہاں جانا؟ تو انہوں بولے ہمیں حج کو جاتے انہوں دواخانے کو جانا, انہوں ادھر ہم ادھر. کوئی ایک ساتھی اپنی عقل سے بتاؤ جو حج کیا ہو یا 4 ماہ لگا ہو اور اللہ نے اسے غریب بنایا ہو, کوئی ایک. ایسے تو بہت ہے ترقی ملنے والے, کوئی ایک بتا دو 4 مہینے جماعت میں چلے گئے سب لٹ گیا, 4 مہینے جماعت میں چلے گئے نوکری چلی گئی. مولانا انصار صاحب ابھی 4 مہینے جماعت میں تھے جنوری فروری میں ادارے ملیہ کے, بیچارے وہ انسٹیٹیوٹ میں کام کرتے تھے, 80,000 تنخواہ تھی, 2 مہینے میں لیٹر آگا آپ کی نوکری چلی گئی. بلکہ سارے ساتھی پریشان تھے ان کے واسطے, ارے بیچارے کی نوکری چلے گئی, بیچارے عالم ہیں اور ایک کام کرنے والے ہیں, تشکیل ہو گئی نکل گئے, اب کیا ان کا ذہن بنتا کی, مگر بیچارے مجاہدے سے پورے 4 مہینے کرے, کیا ہوں گا کیسا ہوں گا کیا ہوں گا, تشویش ساتھیوں کو بھی ہے ان کو بھی ہے. 2 دن کے بعد ان کی روانگی تھی واپسی کی, تو بیچارے ایک دعوت کرے جس میں مقامی لوگوں کو بلائے. ایسا دعوت کر کے کھانا کھا کے جا رہی, فون آ گیا. کیا فون آیا؟ کیا انصار صاحب تمہاری یاترا ہوئی نہیں ہوئی؟ تو بولے ہو گئی صاحب. ہاں تمہیں کو ڈیوٹی جوائن کرنا ہے 2 تاریخ سے اور تمہارا پرموشن کر دیا گیا, 1,25,000 تمہاری تنخواہ بڑھا دی گئی. 80,000 گئی بول کو رو رہے تھے, 20 ادھر کے 25 ادھر کے, 45,000 بڑھا دیا اللہ میاں. کسی کا رائے گا نہیں, کسی کو رائے گا نہیں کرتے اللہ, بس اپنے آپ کو بچانا یہ ہلاکت ہے. تو اس کے لیے بتاؤ بھائی کون ساتھی جن کا خروج رکا ہوا ہے, جو اللہ کے راستے میں نکلنا تھا کسی وجہ سے نہیں نکل سکے, وہ سارے ساتھی نیتیں کرو, وقت طے کر لو, ارادے کر لو کہ ہم سے ناقدری ہوئی ہے, ہمارا نکلنے کا وقت تھا, ہم کسی وجہ سے نہیں نکل سکے, اب یہ ناقدری نہیں کریں گے, اب تاریخ طے کر کے دن طے کر کے ہم نکلیں گے. 9 مہینے جو اللہ نے ماں کے پیٹ میں پالا وہ ہمیں پالے گا. بتاؤ ایک ایک ساتھی جن کے ابھی چلے باقی ہیں, جن کا 5 ماہ یا 4 ماہ باقی ہیں, وہ ساتھی سارے ارادے کرو. بتاؤ بھائی کوئی ساتھی پیچھے نہ رہے, نکل کے دیکھو, سب تماشا کر کے دیکھا, یہ تماشا کر کے دیکھ, سب کو اپنا کر کے دیکھا, رب کو اپنا کر کے دیکھ. لکھو لکھو لکھو, ہر ساتھی وقت طے کر لو کہ ہم یہ وقت میں چاہے کچھ بھی ہو جائے نکل جائیں گے. تاریخ کے ساتھ بولو, تاریخ کے ساتھ. چار ماہ. بتاؤ بھائی, اور بتاؤ, اور بتاؤ, اور بتاؤ, اور بتائیں بھائی, اور بتائیں. بچاؤ مت, صلاحیتیں اس وقت میں کھلیں گی جب 4 ماہ لگیں گے. ٹیلنٹ جب معلوم ہوگا جب 4 ماہ لگیں گے. کون کتنی قابلیت والا ہے, کون کتنی صلاحیت والا ہے. بھائی کا نام لکھو. بتاؤ بھائی, ارادے کرو, تاریخ بھی دے دو. ہاں تاریخ کے ساتھ بتاتے رہو, ہم جنوری میں نکلیں گے, فروری میں نکلیں گے, تاریخ بھی بتاتے رہو. نکلنا تو ہے, 1 مہینے کے بعد والی تاریخ دے دو کہ بھئی ہم یہ مہینے میں نکلیں گے, 2 ماہ میں نکلیں گے, 3 ماہ میں نکلیں گے.
ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ مہاراشٹر کے ذمہ دار فرما کرتے تھے داعی اگر تشکیل کرنا ہے تو موت کے فرشتے سے سیکھنا، کوئی حال میں نہیں چھوڑتا. شیروانی لٹک رہی ہے، سیرا لٹک رہے، دلہن تیار بیٹھی، حکم ہو گیا لے لو، بول فوراً لے لے چل جاتا، ذرا رحم نہیں کرتا، ذری رعایت نہیں کرتا. بتاؤ بھائی، بس 5 منٹ میں آپ حضرات کو چھوڑ دیا جائے گا. ایک ہماری دوسری درخواست ہے. دیکھو بھائی، پوری دنیا کے اندر جو اندرون اور بیرون کے تقاضے پورے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ہماری مسجد وار جماعت سے. سینٹروں کے تقاضے، صوبے کے اجتماعات کے تقاضے، مرکزیت کے تقاضے، چلے 4 ماہ کے تقاضے، بے شمار جتنے تقاضے ہیں یہ مسجد وار جماعت سے پورے ہوتے ہیں. اور فرمایا تقاضا تو ہمارا مہمان ہے، تقاضا تو ہمارا مہمان ہے. اگر کسی تقاضے کے لیے ہمیں چنا جا رہا ہے تو کل اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، آج ہمیں منتخب کیا گیا ہے. ساتھی مشورے میں بیٹھ کر اپنے آپ کو مشورے کے حوالے کر دینا یہ داعی کی صفت ہے کہ میرا کوئی امور نہیں ہوگا، میرا کوئی کام نہیں ہوگا، مشورے کے حوالے. ہمارے مولانا عبدالستار صاحب نظام الدین کے بیچارے وہ حاضر جواب ہیں، وہ تو کوئی ساتھی گئے جا کے ان کو کارگزاری سنے، بولے حضرت کیا کرنا، مجمع بڑا بیٹھ رہا مگر تقاضے نہیں لے رہا. تو وہاں عبدالستار صاحب بولے آپ کی بات تو ایسی ہے مردے کو سامنے ڈالنے کو سوچ لیتے بیٹھنا کہ کیسا نہیں گا، کیسا پہنیں گا، کیسا جاتا ہے انہیں. سامنے مردہ ہے، ہم نہلے تو نہا لیتا، کفن پہنے تو پہن لیتا، قبرستان میں ڈالے چلے جاتا. تو ساتھی تقاضے کو لے کر مراقبے میں چلے جانا یا سوچ میں چلے جانا یہ ایسا ہے جیسا مردے کو سامنے ڈال کر سوچنا. سوچنے سے حل نہیں ہوتا، لینے سے حل ہوتا. ہر ساتھی تقاضے کو پیدا کرے. ہاں، کام بڑھے گا تقاضوں سے، ورنہ تو کام کی سطح کم ہوگی. ایک ہوتا ہے چپ چپ کا شعر، ایک ہوتا ہے صحیح صحیح کا شعر. مرکز میں تو صحیح صحیح کا شعر معلوم ہے مگر ہمارے حلقوں میں دیکھے تو معلوم ہوتا کتنے صحیح صحیح کے کتنے چپ چپ کے ہیں. ماں یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک آدمی ایک کچھ رقم لے کر آیا، کہا کہ حضرت ہماری یہ تمنا ہے آپ یہ مال قبول کریں. تو حضرت بولے یہ مال اپنے پاس رکھو، مال والے بہت ہیں، ہمیں تو تم چاہیے، تم آؤ. یہاں تو آدمی کی ضرورت ہے، ہم شکلیں نہ دیکھیں. امور آ گیا، سواری والے کو دیکھ لیا، ارے سواری کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بنا سواری والے کو اللہ کی ذات پر یقین رکھ کے طے کرو، اللہ اس کو بنا سواری والے کو سواری والا بنائے گا، دین کے تقاضے پر چلائے گا. ہاں، ہماری نظریں شکلوں پر جاتی ہیں. ارے صاحب ان کن سواری نہیں ہے نو کیسا جیں گے، ان کن مال نہیں ہے نو کیسا جیں گے، ان کن چیزیں نہیں ہے نو کیسا جیں گے. ارے پہنچانے والے تو اللہ ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر کے کیا بولے، اب کیا کرنا، بولتا آواز لگانا. میں کیا، میری آواز کیا کہاں تک جاتی، بولتا اللہ میں بولے آواز لگانا تمہارا کام، پہنچانا ہمارا کام. نکلیں گے اللہ کے راستے میں، مددیں آ جائیں گی، عجیب عجیب مددیں، عجیب عجیب. آدمی گاڑی رکھو، اس کا انشورنس بھر رہا، اس میں پیٹرول ڈلا رہا، اس کی سروسنگ کر رہا. اور ایک صاحب داعی ہیں بیچارے، پڑوس کی گشت کے واسطے نکلے باہر، مل گئے عبداللہ صاحب. ارے کہاں جا رہے صاحب؟ نہیں صاحب ہماری پڑوس کی گشت ہے، ہم جا. ارے بیٹھو میں چھوڑ دیتا ہوں. کر دیا اللہ انتظام، پہنچ گئے. اب نہ پیٹرول میں ہے، نہ سروسنگ میں ہے، نہ انشورنس میں ہے. ایک صاحب ایک اجتماع میں جا رہے تھے، کار میں جگہ نہیں تھی، ان کو بولے ارے صاحب کار میں جگہ نہیں ہے، کیسا کرتی ہیں اب تم، رک جاؤ. تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں بولے. اب وہ بیچارے کی نیت تھی، طلب تھی، تڑپ تھی، جہاں کو ٹھہرے اس سے بڑی کار وہیں جا رہی تھی اس کے آگے. انہوں بولے کیا، بول صاحب کدھر جا رہے، بولے فلاں جگہ اجتماع میں جا رہے صاحب، بس کے واسطے. ارے بیٹھو ہم چھوڑ دیتے. اب لے گئے، ہم اس کے آگے جا رہے بول کے وہیں چھوڑے. انہوں گئے 8 لاکھ کی کار میں، اللہ میں ان کو بھی جائے 20 لاکھ کی کار میں. اللہ کے واسطے مشکل ہے، اللہ تو دلوں کو پھیر دے. تقاضے پیدا کرنا، اور ہمارا چلہ لگ گیا، لگنے کے بعد ہمارے سامنے یہ کارگزاری ہونا کہ میرا چلہ لگنے کے بعد میں کتنے لوگوں کو چلے میں نکالا. کبھی میرے بھائی کی تشکیل ہوئی، کبھی میرے چاچا کی تشکیل ہوئی، کبھی میرے والد کی تشکیل ہوئی.
ایک ایک کی ترتیب بنے. کام کرنا اسی لیے ہے, جو ساتھی کی ہم تشکیل نہیں کر سکتے اس کو مشورے میں رکھے. بھائی مرسلین فرما رہے تھے تشکیل کے لیے کوئی مشورہ نہیں ہے, تشکیل کرنے کے بعد ساتھی کو جوڑنے کے لیے مشورہ ہے, تشکیل کے لیے مشورہ نہیں. صاحب تشکیل میں جانا ہے, مشورے میں طے کرو. ارے تشکیل کے لیے کوئی مشورہ نہیں. نماز کے لیے کوئی مشورہ ہے؟ نماز کے لیے کوئی مشورہ نہیں, وقت ہو گیا بس آ جاؤ. ہاں البتہ مشورہ اس کے لیے ہے تشکیل کرنے کے بعد ساتھی تیار ہوگا, اب اس کو جوڑنے کے لیے مشورہ. تو مشورے میں تقاضوں کو پیدا کریں, جتنے تقاضے ہوں گے یہ ہم پورے کریں گے, اللہ ہم سے لیں گے. تو اس لیے ہر ساتھی اس بات کی خوب کوشش کرے کہ ہم اپنی مسجد کے خوب تقاضے لیں گے, اور وقت طے کر لے کہ ہم ہماری مسجد کو روزانہ آخری درجے میں 8 گھنٹے وقت دیں گے. آخری درجہ ہے یہ عمل. حیدرآباد کے علاقے میں شروع ہوا. عبد المقید بھائی اے بیٹری کے جو ہیں وقت دے رہے, مہینے کے 10 دن روز کے 8 گھنٹے ساتھیاں دے رہی. 30 مسجدیں شہر حیدرآباد میں ایسی ہیں جو 24 گھنٹے آباد ہیں. 2 گھنٹے کی 2.5 گھنٹے کی کوئی نوکری نہیں ہے. آپ اپنی دکان میں 2 گھنٹے بیٹھتے, آپ اپنے کاروبار میں 1.5 گھنٹہ بیٹھتے, پھر یہ کیسی خیانت ہے؟ دین کے واسطے آدھا گھنٹہ دیتی ہے, 1 گھنٹہ دیتی ہے. رات کے 1 بجے جاؤ, 1 بجے ساتھی ملیں گے. ہمارے حضرت تو فرما رہی رات کے 1 بجے بھی اگر خیال ہوا ملاقات کا, کوئی ساتھی نہیں مل رہا, تو 3 جگہ ہمیشہ آباد ہیں. ایک ریلوے اسٹیشن, دوسرا بس اسٹیشن, تیسرا گورنمنٹ دواخانہ. یہ 3 جگہیں ایسی ہیں ہمیشہ آدمی حالات میں رہتا ہے, جب جاؤ آدمی ملے گا. تو اسی لیے امانت داری کے ساتھ ابتدا کریں, شروع کریں کہ ہم ہماری مسجد کو روزانہ اتنا وقت دیں گے, گھنٹہ دیں گے, 1 گھنٹہ دیانت داری کے ساتھ. حضرت فرما رہی مسجد کو وقت دو موبائل سوئچ آف کر کے. یہ ہے مجاہدہ. مسجد کی ملاقاتوں میں وقت دیں گے تو فون بند ہوگا, فون چالو نہیں رہے گا. اگر فون چالو رہے گا ملاقات ہوگی, 10 آدمیوں کا آپ کو مجمع ملے گا, گھر والی کا فون آئے گا, کیا دودھ اب تک نہیں, لارو لارو لارو, حیبت کا بھاگ جاتا ہے انہیں. تو موبائل بند کریں گے, مسجد کو وقت دیں گے. جتنا وقت دیں گے, آدھا گھنٹہ دیں گے, موبائل بند ہوگا. نماز میں موبائل چالو رہتا بند رہتا. ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے, فون آ گیا, اتفاق سے خیال نہیں تھا, شاید اٹھا لیے, ہاں نماز پڑھ رہا ہوں بول کو رکھ دیے فون. ارے نماز, پورا کام سیرت پر ہے, نماز کے درس پر ہے پورا کام. جیسے نماز میں فون اٹھایا نہیں جاتا, ویسے ساتھی ملاقات میں بھی فون کا استعمال نہ کریں. فون اگر اس بند ہوگا, یہ ساتھی ملاقات ایک سوئی سے کرے گا, اطمینان سے کرے گا. اب اس کے یہ مجاہدے پر اللہ اس کی ہدایت کے فیصلے کریں گے. اب فون چالو ہوگا, بے چینی تو ہے, گڑبڑ تو ہے. اب ساتھی مل رہی, ملاقات کر رہی, اب ان کو جانے کی گڑبڑ ہے, تو اس میں کام اطمینان سے نہیں ہوتا. تو اس لیے بتاؤ بھائی, اللہ کی ذات کو حاضر و ناظر جان کر یہ ہماری دوسری تشکیل ہے کہ اپنی مسجد میں روزانہ کون کتنا وقت دیں گے, امانت کے ساتھ, کہ میں اس مسجد میں امانت کے ساتھ, کوئی رہے نہ رہے, میں اکیلا تعلیم کر لیتے بیٹھ جاؤں گا, میں اکیلا استقبال میں ٹھہروں گا, کوئی رہے نہ رہے, میرا یہ وقت ہوگا. آپ اپنا وقت دیں گے تو مسجد کے ذمہ دار آپ کی ترتیب بنائیں گے. اب اس میں کئی کام ہیں, ملاقاتیں کرو, بیماروں کی عیادت کرو, جنازے میں جاؤ, کوئی غریب بچی کی شادی ہے تو وہاں چلے جاؤ, بے شمار کام ہے. تو بتاؤ مسجد کے لیے روزانہ کون کتنا وقت دیں گے, ہلکی تشکیل, کتنا دیں گے امانت کے ساتھ, 2 گھنٹے جتنا دیں گے فون بند کر کے دیں گے. ماشاءاللہ ان سے تقاضے پورے ہوں گے. صبح کے 2 گھنٹے, شام کے 3 گھنٹے. مولانا اللہ وہاں کی عمر میں برکت دے, اللہ وہاں کو ایسی صحت دے, اور موت تک ایسے علماء کا سایہ ہمارے سروں پر رکھے, اور اللہ مولانا کا نعم البدل بھی ہمیں دے. بتاؤ بھائی مسجد کے لیے کون وقت دیں گے؟ اس میں ملاقاتیں ہوں گی, گشتیں ہوں گی. بتائیں اسماعیل بھائی, دیکھ لو ذرا, ہمیں تو کل چلے جاتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ 2 گھنٹے کی, 3 گھنٹے کی ملاقاتوں سے جو اثرات پڑ رہے ہیں ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. دیکھو وہ جو ساتھی ہیں
माशाल्लाह। बताओ भाई, बताओ 2 घंटे हर साथी अमानत के साथ दे, 2 घंटे में बहुत काम हो जाएगा। बहुत क्या अंसार मियां प्रमोशन की चक्कर है शायद अभी, सुबह में 2 घंटे, शाम में 2 घंटे, माशाल्लाह। क्या नजीर ऑनलाइन क्लासेस है शायद, ये भी एक क्लास करो। ये देखो भाई का नाम लिखो कि कब देंगे साहब, सुबह देंगे, माशाल्लाह। अच्छा, अल्लाह कबूल फरमाए। बड़ा प्यारा मजमा है, बड़े प्यारे लोग हैं। देखो अल्लाह काम ले रहे हैं, अल्लाह हमारी तरबियत कर रहे हैं। हमारा जो नीयत थी करनूल जाके हम काम को देखेंगे, अल्लाह बता रहे हैं काम को। दुआ फरमाइए हमारी जमात भी मकाम पर जाकर ऐसे ही इस्तेमाल हो, और हमारी जमात की भी कुछ वक्त गुजारी की तरगीबी बात के लिए साथी मकामी आते रहे। बताओ भाई, ये देखो इन्हों भी लिखा रहे, देखो। अच्छा आप लिखा है बेटे, आप लिखा है वक्त कितना देंगे मस्जिद में, पड़ोस में वही मस्जिद में 2 घंटे, सुबह में 2 घंटे। आप जो मस्जिद में है वहीं दो। जाकिर कितने 2 घंटे देते? अच्छा, और कौन बच गए भाई? हमारी आप हजरात से दरखास्त है कि सारे हजरात खाना खाकर जाएं। बस आ गए, सारे नाम आ गए। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से अमल की तौफीक अता फरमाए। और कौन है? क्या इस्माइल भाई आपका नाम नहीं आया? मेरी तो पूरी जिंदगी है नहीं। « 198 है वो, कब भी फोन करो सर्विस। आप लिखा है, देखो और कोई बच गए जरा देखो आजू बाजू में, सारों के नाम आ जाएं। अपनी मस्जिद को वक्त देना। क्या अबरार लिखा है? बहुत कोने में बैठी, इधर आओ, अभी बिकने वाले घोड़े हैं तुम। कितना देते वक्त मस्जिद को? 2 घंटे। कौन सी मस्जिद को देते? अच्छा, तलबा में एक मरतबा हम बात कर रहे थे तो ऐसी तश्कील चल रही थी, वो बेचारा क्या सोच में था कि वो क्या हम यहाँ कितने घंटे देते हो? 2 घंटे देते। कहाँ देते? बोले तो लुबनी पार्क को देते। बोला अरे क्या बोल रहे, क्या बोल रहे? नहीं अरे नहीं जी, जहन से निकल गया। वो बेचारे कोई जज्बे जुनून में रहते ही नहीं हमारी जमात गई नहीं से रोजा, नए बेचारे बच्चे का ऐलान तय कर दें। असर में अच्छा करा, मगरिब में अच्छा करा, अब फजर में वो नींद की धुन में था कि क्या है कि अभी इमाम साहब सलामी से नहीं फेरे उठ गया, उठको दुआ के बाद इंशाल्लाह दिन की बात होगी बोल को बैठ गया। अब इमाम साहब मेरे पलट को पूछ रही मैं सलाम फेरिया नहीं फेरा, बोलता मैं बोला तुम्हारे पीछे मैं नियत बनिया मेरे क्या। तो बाद वक्त जज्बे के अंदर ऐसे काम हो जाते हैं जिसका आदमी को ख्याल नहीं रहता। इसलिए बोलते हैं घोड़ा कितना भी जोश का रन दे, लगाम होश की डालना उसमें। करेंगे भाई सारे साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, थोड़ी दुआ कर। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे साथी ऊपर चले भाई, हमारी जमात के साथी खिदमत करें, फौरन साथी ऊपर चले जाएं।